اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویذکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وقال تعالی فی موضع آخر ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. وقال تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے طاقت بھی دی ہے اور ہم سے اتنا ہی مطالبہ کیا ہے جتنے ہم بوجھ کو اٹھا سکیں. آج کے اس خطبے میں دعوت دین کی اہمیت اس پر بات ہوگی، یعنی گویا ہماری ذمہ داریوں پر بات ہوگی. دعوت جو دراصل انبیاء کرام علیہم السلام کا کام ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا. تمام انبیاء کرام انہوں نے دعوت کا کام مکمل کیا اور دعوت کا آخری مکمل کام پوری طرح خوبصورتی کے ساتھ اور ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر، جسے قیامت تک اختیار کرنے کے لیے انسانوں کو کہا گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام پایا. خاتم النبیین ہیں، گویا کہ آپ نبیوں کے اس مشن کا جو دعوت کا مشن تھا اس کی آخری کڑی. اسی لیے شاہ اللہ دہلوی نے اس بات کو بہت زور دے کر لکھا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن دعوت دینے کا سلسلہ وہ بار بار امت مسلمہ کے ذریعے جاری رہے گا، اور گویا دعوت دینے کے اعتبار سے ہم انبیاء کے وارث ہوں گے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی تھی کہ نحن معشر الانبیاء لا نؤرث دینارا ولا درہما ولکن نؤرث العلم، کہ ہم تو علم کا وارث بناتے ہیں. تو دعوت کے موضوع پر ہمیں کچھ چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میری ایک گزارش ہے کہ ایک بار پھر انشاءاللہ دلچسپی ہو جائے گی تو آپ بار بار کریں گے. میں صرف ایک بار کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ دعوت کے موضوع پر خود سوچئے گا اپنے آپ سے، جس بھی فیلڈ کے آپ ہوں، جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، نہ پڑھے لکھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، سمجھ دی ہے. ایک بار دعوت کے موضوع پر غور کیجئے گا کہ دعوت ہے کیا. جو نکات میں بیان کروں گا اس پس منظر میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. آپ دعوت کے موضوع پر غور کیجئے گا. دعوت کے پہلو پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. دو تین چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، جو الحمدللہ کافی ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پر اس طرح کی جو دعوتی مزاج کی مسجدیں ہوتی ہیں یہاں ہوتی ہے الحمدللہ. پہلی چیز ہے دعوت کی اہمیت. دعوت کی اہمیت، اس پر الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں ہوگا. دعوت اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انبیاء کرام کا ایک سلسلہ قائم کر دیا، ایک چین بنا دی. یہ اتنی اہم چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک وعدہ لیا ہے، ایک ذمہ داری لی ہے، ضمانت لی ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن کیا ہے؟ دعوت کا مواد ہے، دعوت کا بیس ہے. اللہ کی جانب سے یہ کتاب ہی نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے دعوت کا کام کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں. اس کا مطلب دعوت بہت اہم چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ایک دوسری جگہ دوسرے انداز میں بیان کیا کہ کبھی اس سے مت گھبراؤ کہ لوگ دعوت دین میں یا دین میں بہت ساری چیزیں شامل کر دیں گے، ملا دیں گے، گڈمٹ کر دیں گے، الجھ جائیں گی چیزیں. ایسا نہیں ہے. ایک گروہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ضرور رکھے گا جو چیزوں کو چھان پھٹک کرتا رہے گا، چیزوں کو واضح کرتا رہے گا، غلط ملی ہوئی چیزوں کو بیان کرتا رہے گا. تو دعوت کی اتنی اہمیت ہے. دعوت کی افادیت یعنی اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بھی غالباً بہت زیادہ آپ کے سامنے آتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت ہی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی کامیابی سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دعوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں لڑنا پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ڈیفنس کرنا پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب اصل نہیں بنے. جب بھی آپ کو لوگوں نے مجبور کیا آپ نے میدان جنگ میں لڑائی کی. جب بھی حالات ایسے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اپنے کو نقصان سے بچانا پڑا، آپ نے کیا. لیکن اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا تھا؟ دعوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی وہ دعوت تھی. مکے والوں نے سارے راستے بند کر دیے. دن میں آپ نکل نہیں سکتے ہیں، نکلتے ہیں تو ستائے جاتے ہیں. لوگ آپ سے بات کرنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اکیلے ان دنوں میں جن دنوں میں لوگ مکے آیا کرتے تھے، چاہے وہ حج کے دن ہوں، چاہے ایسے بھی کبھی کبھی مکے وفود آیا کرتے تھے، وہ اہم مرکز تھا سب کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں نکل جایا کرتے تھے، اندازہ لیتے تھے کہاں آگ جل رہی ہے، کہاں لوگ اکٹھا ہیں، کہاں لوگ مل جائیں گے باہر سے آنے والے جو میری بات کو سن لیں گے. مدینے والوں سے تو ایسی ہی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھا چند لوگ ہیں، آپ وہاں گئے، آپ نے ان سے اپنی دعوت کی بات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حاصل تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر پل موجود تھا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سوچتے تھے، اس حد تک پریشان رہتے تھے، اور وہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے. دعوت کا کام بغیر تڑپ کے نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، بغیر جذبے کے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر حوصلے کے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر بہادری کے نہیں ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں گے اور بزدل بن کر کریں گے، نہیں کر پائیں گے. حوصلہ چاہیے دعوت کے لیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے. صرف میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں چاہیے، دعوت کے لیے بھی چاہیے. کیونکہ دعوت وہ میدان ہے جہاں برداشت کی انتہا ہوتی ہے. آپ کو تکلیف پہنچے گی لیکن آپ کو اپنے آپ کو دعوت کے تئیں خاموش رکھنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ تو بالکل پریشان ہیں، بے چین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اسی میں گھلا لیں، اسی میں آپ ختم ہو جائیں کہ یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے. یہ ہے دعوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوائنٹ پر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس اسٹیج پہ تھی جہاں ہم میں سے شاید کوئی پہنچ پائے بہت مشکل سے، کہ جس کے لیے یہ لفظ کہا جائے وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے آپ کو لگتا ہے گھلا لیں گے، ختم کر لیں گے۔ یہ ہے دعوت کی افادیت۔ اتنی زیادہ دعوت مفید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اپنی زندگی میں دعوت کو رکھا تھا۔ یہ مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کا، تو اس پر بھی زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ 3 چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے، دعوت کا ایک پہلو ہے کہ دعوت کا میدان کیا ہے، دعوت کیسے اور کن لوگوں میں دی جائے، طریقہ کار کیا ہے۔ 2 پہلو یہ ہوئے، اور تیسرا دعوت دینے والا اس کی کوالٹی کیا ہو، اس کے اندر کیا چیزیں ہوں، تب اس کی دعوت مؤثر ہوگی۔ قرآن مجید ہمیں کیا بتلاتا ہے، احادیث مبارکہ ہمیں کیا بتلاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑی باریکی سے چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ان 3 چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ دعوت کا میدان کیا ہے۔ دعوت کا میدان، دعوت کا میدان جب بھی ہم بات کریں گے تو گویا کہ ہم حال میں آ گئے اور مستقبل کے لیے سوچنے لگے۔ ماضی میں دعوت کا کام کم ہوا زیادہ ہوا، اس سے بحث نہ کیجئے، کم سے کم کیجئے، اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہے۔ دعوت آج کی ڈیٹ میں، آج کے حالات میں اس کا میدان کیا ہے، اس کے چانسز کیا ہیں، امکانات کیا ہیں۔ دعوت کے 2 میدان ہیں اور دونوں بہت بڑے ہیں، دونوں بہت بڑے ہیں۔ دعوت کا میدان مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ دعوت کا میدان وہ آبادی بھی ہے جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اور دعوت کا میدان وہ آبادیاں بھی ہیں جہاں غیر مسلم رہتے اور بستے ہیں۔ وہ انسان بھی دعوت کا مستحق ہے جو مسلمان ہے، اور وہ شخص بھی دعوت کا مستحق ہے جو اسلام نہیں لایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ جس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اپنے معاشرے کے 1 ہفتے کی چیزوں پر نگاہ رکھتے تھے، جو کمیاں اور خامیاں دیکھتے تھے خطبہ جمعہ میں اس پر تنبیہ فرماتے، اور جن اچھائیوں پر لوگوں کو ابھارنا ہوتا انہیں آپ بیان فرماتے۔ جو معاشرے کی ضرورتیں ہوتی خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے، واضح کرتے اس کو۔ تو دعوت کا میدان مسلمان بھی ہیں، اور اس لیے بھی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور آ چکے ہیں۔ امت مسلمہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اگر دعوت کا میدان اسے بنایا جائے اور دعوت کا صحیح انداز میں اسے احساس ہو جائے تبھی دعوت کا کام آگے غیر مسلموں میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھی مسلمان دعوت کا مستحق ہے، اس سے کبھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنے آپ کو جب ایک قوم سمجھ لیتے ہیں تب وہ پھر اپنے کو دعوت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں، تب ان کی گفتگو ساری قومی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یقیناً آپ مسلمان ہیں، لیکن اسلام سے کتنے واقف ہیں، اسلام کی دعوت دینے کی آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ اگر اسلام کی بنیادی چیزوں کو آپ سے کوئی سمجھنا چاہے تو آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس اعتبار سے جب مسلمان سوچتا ہے اور اس اعتبار سے جب ہم مسلمان کو دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ مسلمان کو بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ کتنی ہماری کمزوریاں ہیں جو بہت نمایاں ہیں اسلام کے بارے میں، کتنی کمزوریاں ہیں جو ہماری بڑی نمایاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں، کتنی کمزوریاں ہیں ایسی جو ہمارے اندر بڑی پختہ ہو گئی ہیں۔ یہ سب کیسے ختم ہوں گی؟ اسی دعوت و اصلاح سے ختم ہوں گی۔ یہ تفریق، دعوت اور اصلاح اور الفاظ، ان سب چکروں میں میں ابھی نہیں آپ کو الجھاؤں گا، یہ سب اکیڈمک چیزیں۔ ابھی جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دعوت کا میدان مسلم سماج بھی ہے، دعوت کا میدان مسلمان بھی ہے، دعوت کا میدان مسلم فرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ ہر آدمی جہاں جہاں ہے وہ دعوت کا مستحق ہے، اور آپ اسے دعوت کے لیے مخاطب بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا میدان ہے وہ ہے غیر مسلم،
یعنی جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ دعوت کا میدان ہے. وہ دو اعتبار سے میدان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کا یہ دونوں پہلو بہت نمایاں ہے. ایک اس اعتبار سے وہ میدان ہے دعوت کا کہ ان تک اسلام کی بات پہنچنی چاہیے, انہیں اسلام کی سچائی سے روشناس کرانا چاہیے. ان کے ذہنوں میں بہت بڑے پیمانے پر جو ناواقفیت کی تاریکی ہے, نہ جاننے کی وجہ سے, جس کو آج کی زبان میں ہم غلط فہمی کہتے ہیں, وہ غلط فہمی نہ جاننے کی وجہ سے, نہ سمجھنے کی وجہ سے, غلط جاننے کی وجہ سے, کسی مسلمان کے ایک غلط کردار کو دیکھنے کی وجہ سے, مسلمانوں کے کسی عمومی ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو مسلمانوں کی کمزوری ہے. اس لیے وہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھتا ہے یا اسلام کو بالکل ہی نہیں جانتا ہے. ایسی صورت میں گویا کہ وہ دعوت کا میدان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اصل جو ٹارگٹ بتایا وہ تو ہمیشہ وہی رہنا چاہیے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور بے شمار صحابہ کرام کو. کئی جگہ الگ الگ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا, ایک آدمی بھی تمہارے لیے تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے گویا کامیابی کا زینہ ہے, کامیابی کا زینہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو غیر مسلم تک پہنچانے کا ایک آپ کی زندگی میں یہ بھی مقصد تھا کہ لوگ اسلام سے واقف ہو جائیں, خواہ اسلام لائیں یا نہ لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام لائے. کتنے لوگ ہیں جن کا نام آپ کو مل جائے گا جو اسلام نہیں لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کے دعوت کی سچائی, اسلام اللہ کے دی ہوئے, اللہ کی اس شریعت, اس دین کی حقیقت, اس کو واضح کیا تھا. جہاں جب جیسی ضرورت پڑی اس کو واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ معاون تھے. آپ کبھی پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں لوگوں نے بائیکاٹ کر کے آپ کو محبوس کر دیا تھا, بند کر دیا تھا 3 سال تک, تو آپ کے ساتھ غیر مسلم کتنے تھے؟ بہت بڑی تعداد میں تھے. کبھی تعداد پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا, تعجب کریں گے آپ. 2 وجہ تھی ان کی. ایک تو وہ لوگ تھے جو بنو ہاشم کے تھے خاندانی بنیاد پر, کیونکہ بائیکاٹ بنو ہاشم کا کیا گیا تھا کہ وہ سپورٹر تھے آپ کے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو جان بوجھ کر آپ کے معاون تھے گرچہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو یہ میدان ہے غیر مسلموں کا, اس میں یہ دونوں ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ٹارگٹ مدینہ منورہ میں بھی رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس موقع کو غنیمت سمجھا ہے جو دعوت اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میسر آیا. لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف نہیں طے کیا ہے کہ نہیں وہ اسلام لے آئیں. یہ میں اس لیے آج کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اصل تو ذہن میں وہ بات رہنی چاہیے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کوئی شخص میرے ذریعے اسلام لے آئے. یہ ہر مسلمان کی خوش نصیبی ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ایمان لانا نہ لانا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہدایت دینا یہ آپ کے لیے اختیار میں نہیں ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہاں جا کر کے اپنے آپ کو روک لینا اور یہاں اپنے آپ کو اپنے کام کے تئیں ذمہ دار بنا لینا, یہ بھی ایک دائی کا فریضہ ہے جو ہم بعد میں بھی بات کریں گے. تو یہ دونوں دعوت کے میدان آج ہیں. آج ذرا سا آپ سوچیں مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اسلام کی بنیادی چیزوں سے ناواقف ہے. یاد رکھیے اسلام, اسلامی تعلیمات سب کے لیے, سب کے لیے ہے, کوئی مونوپولی نہیں ہے. ایک عالم اگر یہ کہہ دے کہ میں صرف دین سمجھنے کا حقدار ہوں, یہ اس کا حق نہیں.
اس کی ذمہ داری ہے کہ دین جو سمجھنا چاہے اسے سمجھائے اگر وہ جانتا ہے. سوال پوچھا جائے دین کے بارے میں تو بتانا ہماری آپ سب کی ذمہ داری. تو دین کو جاننا یہ کسی کی بھی وہ نہیں ہے، اجارہ داری نہیں ہے. یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین دعوت ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دین کو جاننے والے بہت سارے لوگ بہت محدود ہیں، بہت مختصر ہیں، کم جانتے ہیں. اس لیے انہیں دین کو بتلانا، انہیں دین کو سمجھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اس محفل میں غور کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے جیسی زندگی میں جہاں سخت حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اکٹھا ہوتے تھے. کن کے ساتھ؟ کون رہتے تھے وہاں ساتھ میں؟ مسلمان جو ایمان لائے تھے، مسلمان تھے وہ. آج جن کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بیٹھتے تھے وہاں، سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے. اور مدینہ منورہ میں جائیں آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ملے گا کہ نہیں اب تو مسلمان بہت سیکھ گئے، اب تو بہت زیادہ مسلمان جانکار ہو گئے، اب کیا ہے، اب تو اتنی بڑی ٹیم ہے جو اسلام کو جانتی ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی مسجد نبوی میں جو حلقے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، جو احادیث ہے ساری کی ساری، یہ کیا ہے؟ احادیث کا ذخیرہ، ہزاروں کا ذخیرہ، لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. ایک ایک بڑی حدیث کی کتابوں میں کئی ہزار حدیثیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی نشست تو ہیں. اس میں سے زیادہ تر وہی تو ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے بتلائی ہیں، ان کو نصیحت کی ہے، ان کو یاد دلایا ہے. اگر آج ہم یہ چیزیں نہیں جانتے ہیں تو کیا ہم دعوت کے مستحق نہیں ہیں؟ اگر آج ہم یہ چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ساری چیزیں پڑھنا پڑھانا وہ اکیڈمک کام ہے، میں نے کہا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جاننا، دین کو جاننا، دین کی بنیادیں جاننا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات جاننا، ہمیں جو اسلام جاننا چاہیے تھا اتنا جاننا، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ اس لیے دین کا میدان ہے، اور یہ مساجد اس کے لیے سب سے اہم ہے. اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کروں گا، یہاں میں شاید کر چکا ہوں. مساجد کا بہت رول ہے اس میں. مساجد کو دین کو جاننے کا سب سے بڑا مرکز بنانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پرسکون اور نہایت اچھے مراکز یہ ہے مساجد، جہاں بھی مسجدوں کے ذریعے دین کو سمجھانے کا کام ہوتا ہے، بہت اچھا کام ہوتا ہے الحمدللہ. اکیڈمی کام چھوڑ دیجئے، ہمارا ذہن دین کے پڑھنے پڑھانے پر جب جاتا ہے، سمجھنے سمجھانے پر، تو فوراً مدرسے اور دارالعلوم یاد آتے ہیں. یقیناً وہ اکیڈمک سسٹم ہے، وہ ریسرچ سسٹم ہے. ایک شخص جو مکمل پڑھے گا دین کو، مکمل جانکاری حاصل کرے گا، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. ریسرچ کرنا، اچھے سے واقف ہونا، اچھے سے دین کو جاننا، مکمل دین کی چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس میں اتھارٹی حاصل کرنا، یہ ضرورت ہے چند لوگوں کی. زیادہ سے زیادہ جتنے ہوں اچھی بات ہے، لیکن سارے مسلمانوں کا دین کو جاننا یہ ان کی بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ دعوت کا میدان ہے. کبھی بھی جب بات ہو تو اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسرا میدان جو غیر مسلموں کا ہے وہ بہت بڑا میدان ہے. لیکن اس میدان میں میں زور دے کر اس بات کو کہتا ہوں، خاص طور پر آج کے حالات میں جتنا کچھ سننے سمجھنے میں آج کے حالات میں آ رہا ہے، کہ ایک بہت بڑا دعوت کے تعلق سے جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اور جو بڑی مضبوط کی جا رہی ہے، اور ہے بھی مضبوط، کیونکہ ہمارا اس پہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس تئیں جو ایک رویہ ہے یا ہماری جو کچھ پہنچ ہے وہ کمزور ہے. وہ یہ کہ اسلام کو، اسلام ماننے والوں کو اس لیے کمزور کرنا اور کنٹرول کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سب کو مسلمان بنا دیں گے. یہ جس کو کہتے ہیں ڈائیگرام چینج کر دیں گے، سارے لوگ اسلام لے آئیں گے، جبر سے اسلام لانے پر مجبور کریں گے، جبراً سب کو مسلمان بنا دیں گے. ماضی میں یہی سب کیا. یہ بہت خلاصے کی بات ہے جو میں نے 2-3 جملے میں کہہ دیا. جس نفسیات اور جس فیصلے کی بنیاد پر
وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اپنائی جا رہی ہیں آج جو آپ کو نظر آتی ہیں۔ ہمارا چونکہ کمزور رویہ ہے، اس سلسلے میں ہماری کمزور اپروچ ہے، اس لیے یہ چیزیں پختہ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس لیے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کے پس منظر میں دعوت کا یہ جو میدان ہے، اس میں ہمیں بہت کلیئر ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کر دیا یہ کہہ کر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ نہیں کر سکتے، لست علیہم بمسیطر، آپ تو مذکر ہیں، آپ سمجھانے والے ہیں، آپ دعوت دین کو پہنچانے اور اس کے تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن آپ داروغہ نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، داروغہ نہیں ہیں آپ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت پختہ انداز میں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کر دیا ہے۔ میں نے اسی لیے کچھ وہ مثالیں دی جو عام طور پر کم دی جاتی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کا تعاون لیا ہے اور دیا ہے جو لوگ کی صحیح چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنا چاہتے تھے یا لینا چاہتے تھے، گرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ کبھی غور کریے گا، میں نے شروع میں کہی آپ سے، اب سارے زیادہ لوگ آ گئے ہیں، پھر میں آخر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ دعوت کے موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فوری طور پر شروع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں یہاں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سیرت کی کوئی اچھی کتاب، اچھی سے مراد میری کوئی متعین رائٹر نہیں، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، جو آپ کو اچھی مل جائے، اچھی سے مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیش کر دے، کبھی پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ۔ تقریباً الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے، آپ کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں اس اعتبار سے بہت رچ ہیں، بڑی قیمتی ہیں، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت اچھا پیش کر دیا ہے۔ اور زیادہ تر جو رائج کتاب الرحیق المختوم ہے، آپ اس کو کبھی پڑھ لیں، پڑھیے اس کو کبھی۔ دعوت کے موضوع پر بہت بعد میں علامہ نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت دین کا جو ایک میدان ہے، جس کو آج اس اعتبار سے ڈسٹرب کیا گیا ہے، بہت کمزور ہیں تانے بانے جو ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑے اسٹرانگ لگتے ہیں، اور اس بھول بھلیا میں لوگ غائب بھی بہت تیز ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی بات کو اس لیے روکنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈائیگرام چینج ہو جائے۔ یہ بات قرآن نے اس زمانے میں بھی کہی ہے، اس زمانے میں بھی کہی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، وقال الذین کفروا، جو لوگ کفر کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ اس کا میں اس طرح کر رہا ہوں، وقال الذین کفروا، جو کفر کے علمبردار ہیں، جھنڈا بلند کرنے والے، صرف کفر کرنے والے نہیں یہ سب کرتے ہیں، وہ جو جھنڈا بلند کرتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ نبی کی زبان مبارک سے جو ادا ہو رہا ہے نا، اسے مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور صرف یہ نہیں کہ نہ سنو بلکہ ہنگامہ کرو، شور کرو، اس میں ڈسٹربنس پیدا کرو، اس کو ڈسٹرب کر دو، نہ سمجھ میں آئے۔ والغوا فیہ، الغا ان سب کو کہتے ہیں، والغوا فیہ کیا مقصد ہے؟ یہ سب کرو گے تو تم غالب رہو گے، یعنی تمہاری چلتی رہے گی اور قرآن وہ دبا رہ جائے گا۔ یہ اس وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تھا، وہی چیز ہے، اس کا منظرنامہ یہی ہے جو آج ہم کو سمجھ میں آتا ہے ڈیفرنٹ انداز میں۔ کبھی سنیے اس پس منظر میں، آپ لوگ بہت دیکھتے ہوں گے اور کوئی آج نہیں بچا ہوا ہے، پریشان ہیں لوگ موبائل سے، واٹس ایپ سے اور چیزوں سے۔ کبھی اس پہلو سے دیکھیے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو روکنے کے لیے جو چیز پلانڈ وے میں کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ دعوت کے پس منظر میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز کیوں کامیاب ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ دعوت کے پس منظر میں ہماری جو اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کا مطلب
کہ اگر دعوت کامیاب ہو گئی تو سب لوگ اسلام لے آئیں گے. اسلام لانا نہ لانا یہ انسان کی غرض ہے. میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں اس اسٹیج سے, ہماری غرض ہے کہ دعوت کو پیش کریں, اور لانا نہ لانا اسلام یہ اس کی غرض ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے ہماری غرض وہ نہیں بنایا. اجر تو دے گا اللہ تعالیٰ ہم کو, دعوت کا کام کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے آپ کے لیے بشارت ہے کہ کر لیجئے دعوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہیں جو قیامت کے دن ان کی امت چند ہوگی, ان کے ساتھ گنتی کے 40-50 ہوں گے, 100 200 500 1000 ہوں گے, وہ بھی نبی ہیں, ایمان ہی نہیں لائے لوگ. گنتی کے چند لوگ ایمان لائے, لیکن وہ مکمل نبی ہیں, وہ اللہ کے اتنے ہی کامیاب اور اتنے ہی برگزیدہ نبی ہیں جتنا اللہ نے ان کو بنایا تھا. کوئی کمی نہیں ہے ان کے اندر, ان کی نبوت میں کوئی کمی نہیں آئی کہ ان کے اوپر کم لوگ ایمان لائے. حضرت نوح علیہ السلام پر کم لوگ ایمان لائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا. اسی لیے ایک داعی بھی دعوت کا کام کرے گا, ایمان لانے والے کم ہوں گے, اس سے اس کی دعوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے وہ حقیقت جو آج سمجھانے کی ضرورت ہے. دعوت بے نیازی کو کہتے ہیں. ہم نے اللہ کی سچی بات بتلا دی, ایمان آپ میرے لیے نہیں لا رہے. مسلم قوم جس دن اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ہندوستان میں دعوت کا کام ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ زیادہ لوگ اسلام لے آئیں تو ہماری تعداد بڑھ جائے گی, تو ہم یہاں اس ملک میں غالب ہو جائیں گے, اس دن دعوت کے لیے راستے زیادہ ہموار ہو جائیں گے, اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ کافی کنٹرول ہو جائیں گی. یہی ایک چیز نہیں ہے, اور بھی چیزیں. تو دعوت کے یہ دو میدان ہیں. اب میں آ جاؤں, تھوڑا سا بچا ہے 5 منٹ 10 منٹ, وہ یہ دعوت کا طریقہ کار, یہ بہت اہم ہے. اہم دو اعتبار سے ہے. دعوت کا اسلوب اور دعوت کا طریقہ کار دو اعتبار سے اہم ہے. صرف 2 چیزیں اس میں سمجھ لیجئے. پہلی چیز یہ کہ دعوت کا طریقہ کار کوئی نیا نہیں ہے, وہی پرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے نہیں ہم ہٹ سکتے ہیں, اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہی اصل ہے, مکمل آئیڈیل وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا وہی اصل ہے. لیکن اس میں دوسری چیز شامل کرنی پڑے گی, وہ یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے حالات میں, مزاجوں میں, اپروچ میں, انداز میں تبدیلی آئی ہے, اس کو سامنے رکھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے یہ سوچ کر کہ اونچی جگہ ہے, یہاں سے لوگوں کو خطاب کریں گے تو لوگوں تک بات پہنچ جائے گی. آج آپ اس سیٹلائٹ کے ذریعے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے جو پوری دنیا میں ہر گھر میں اور ہر جیب میں پہنچ جائے گی, ہر ایک کے ذہن اور دماغ تک پہنچ جائے گی. بس یہ فرق ہے, وہ نہیں چینج ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب نہیں چینج ہوگا. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دین کو ختم کر دے گا, وہ پھر اسلام کی دعوت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کا زمانہ نعوذ باللہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے, آج ہمیں نئے اسلوب کی ضرورت ہے. نہیں, اسلوب ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آج کا جو زمانہ ہے اس اسلوب سے ملتی ہوئی جلتی جتنی چیزیں ہوں گی انہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو طریقہ کار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. طریقہ کار میں صرف 2 چیزیں میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے ہمیشہ اپنے کو قریب لے جانے کی کوشش کی ہے. اپنے کو جس کو دعوت دینی ہے اسے سمجھانے کی کوشش, جانے کہ میں کون ہوں, بغیر جانے دعوت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے, بہت ہی اہم پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ 40 سال میں نے گزارا ہے مکے میں اور میں امانت دار رہا ہوں, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے, کبھی کسی سے غلط نہیں کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیاد بنایا اپنی دعوت کے لیے۔ اور دوسری چیز کہ جب کوئی قریب آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا وہ بہت ہی پیارا رویہ تھا، اچھا ڈانٹا بھی تو بڑے پیار سے ڈانٹا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ زبان کے بھی سخت ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے، زبان کے فحش ہوتے، زبان غلط انداز میں استعمال کرتے، تو آپ دعوت کا کام نہیں کر پاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی، یہ کوالٹی دائی کو اپنانا پڑے گا اگر دعوت کو کامیاب بنانا ہے تو۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند، بہت دعوت بہت عظیم ہے، دعوت کی عظمت کو اپنے ذہنوں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پرسوز، تڑپ چاہیے اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا تھا، اور سخن دل نواز ہو، گفتگو اچھی ہو، بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے میں کوئی کمزوری ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اچھے اسلوب میں آپ کہیں۔ سب کا انداز الگ ہے، وہ تو آپ کا انداز کسی کو بہت خراب لگے، لیکن آپ اپنے سے اپنا انداز مت خراب کیجیے۔ تو اسلوب جو ہے دعوت کا وہ یہ ہے، دو چیزیں جو بہت بنیاد ہیں۔ اب ایک آخری چیز وہ یہ کہ دعوت کا مٹیریل اور مواد، جو اسلوب کے بارے میں نے کہا، اس سے زیادہ سخت انداز میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعوت کا جو مٹیریل ہے وہ مستحکم ہے اور موجود ہے۔ لن يفلح آخر هذه الامة الا بما صلحت به اولها۔ صحابہ کرام اس بات کو کہا کرتے تھے آپس میں، بعد کے تابعین، تبع تابعین، یہ جو جملہ میں نے نقل کیا ہے تابعین کے حوالے سے، امام مالک علیہ رحمہ کے حوالے سے، کہ اس امت کی آخری کڑی بھی اسی سے کامیاب ہوگی جس سے پہلی کڑی کامیاب ہوئی۔ تو دعوت کا مٹیریل کیا ہوگا؟ یہی وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ نے ضمانت لی ہے کہ ہمیشہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، محفوظ رہے گی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے فرمودات، آپ کی احادیث مبارکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ تو دعوت کا جو مواد ہے، لیکن انسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کتنے چانسز دیے ہیں علوم کی ترقی کا، علوم کی ترقی کا، اور علوم جب ترقی کرتے ہیں تو انسان کا ذہن بھی ترقی کرتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے اور اگزامپل مثالیں بدل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکے میں جو مثالیں دی ہیں آپ نے اور مدینہ منورہ میں مثالیں دی ہیں، دونوں بدل گئی ہیں۔ کیوں؟ مکے والے جس آب و ہوا میں رہتے تھے، جس چیزوں کو جانتے اور سمجھتے تھے، مدینے والے دوسری چیزوں کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے، وہ لحاظ آج ہم کو بھی کرنا ہوگا۔ لیکن جو مواد ہوگا دعوت کا، دعوت کس چیز کی دی جائے، وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، وہاں سے جانا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، وہ ہوگا دعوت کا مواد۔ اور یہیں سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ دعوت کے اس مواد میں ہم اور آپ جتنا آگے چلے جائیں گے، جتنا بھی گہرائی میں چلے جائیں گے، اس کے لیے میں نے بتایا کہ جو گہرائی میں جانا چاہے وہ خصوص ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، خصوص کا مطلب کوئی ٹائٹل نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام مسلمان کو قرآن اور حدیث کی بنیادی چیزیں جاننا بہت ضروری، بنیادی چیزیں۔ اگر ہم توحید کو نہیں جانتے ہیں تو ہم دعوت کس چیز کی دیں گے؟ اگر ہم رسالت کو نہیں جانتے ہیں تو دعوت کس چیز کی دیں گے؟ اگر ہم آخرت کو نہیں جانتے ہیں تو دعوت کس چیز کی دیں گے؟ ہاں، ہم تب بھی کام کر سکتے ہیں بائی چانس، پھر ہم رضاکار بن سکتے ہیں، پھر ہم دعوت کے لیے لوگوں کو ہموار کر سکتے ہیں، پھر ہم مسجد تک لانے کا کام کر سکتے ہیں، پھر ہم دائی تک پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری اہمیت ہے، عام مسلمان اسے دعوت کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اور لیکن عام مسلمان کو، ہر مسلمان کو یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا ہی دعوت کا کام کرے جتنا اس کی واقفیت ہو، جتنا اس کی واقفیت ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسا ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے، کہ جہاں لوگ انجان ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے، اور فتویٰ دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔
تو فتویٰ دینا جرم ہے وہاں جہاں نہیں جانتے ہیں ہم. دعوت اس چیز کی دینا، دعوت کے میدان میں وہ بات بتلانا جو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ جرم بن جائے گا. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ آپ کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی کامیابی. تو دعوت کے میدان میں جو میں نے شروع میں ریکویسٹ کی تھی، اب زیادہ لوگ آ گئے، میں پھر وہی گزارش کر کے ختم کر دوں اپنی بات، کہ دعوت کے موضوع پر کبھی تنہائی میں سوچئے. سوچا ہوگا آپ نے ضرور، میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ دعوت پر سوچئے کہ آپ دعوت دینے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں. تو دعوت دیں گے تو کیسے دیں گے، اپنے اندر کیا کوالٹی پیدا کریں، دعوت کے لیے کیا کوشش آپ کر سکتے ہیں، ان کوششوں کو کریں گے تو کیا لوازمات آپ کے ہوں گے. یہ ہر مسلمان کو آج ضرورت ہے اس ملک میں کرنے کی. اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ تو دعوت کی اہمیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں. دعوت کا فائدہ کتنا ہے اس کو تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا، اور دعوت کا کام آسان بہت ہے، اسے اللہ نے مشکل نہیں بنایا ہے. اس لیے ہم دعوت کے موضوع پر ضرور سوچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دائی قوم بنا دے. ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے دعوت. اللہ تعالیٰ یہ ایک فریضہ بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت کے لیے ہم کو دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما. ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کم صلاحیت ہے. دعوت کا آغاز کریں، شروع کریں تو ہماری دستگیری فرمائے، تو ہماری رہنمائی فرمائے، توفیق دے کہ ہم دعوت کا کام کریں اور اچھے سے کریں، اچھے اسلوب سے کریں. آج اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس سماج کو دعوت کی ضرورت ہے. اسلامی تعلیمات کو پھیلنے کی بہت زیادہ اس وقت گنجائش ہے، لیکن امت مسلمہ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ امت کو اس فریضے سے جوڑ دے، اس فریضے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.